السلام علیکم پیارے بچوں۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی اپنی ماں کو روتے دیکھا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ماں نے اپنے نیو بورن بیبی کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا اور وہ بچہ پانی کے بیچ میں بہتا رہا مگر ڈوبا نہیں۔ آخر کس نے اسے بچایا؟ اور وہ ماں جس کا دل پھٹ رہا تھا، اس نے کیسے صبر کیا؟ آج کی یہ کہانی آپ کو بھی رلا دے گی اور خوش بھی کر دے گی، اور سب سے بڑی بات، آپ کا اللہ پر یقین اور بھی مضبوط کر دے گی۔ تو چلو کہانی شروع کرتے ہیں۔ 7 سال کی رانیہ اپنی نانی کی گود میں بیٹھی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، پانی کی آواز کمرے میں آ رہی تھی۔ رانیہ نے نانی سے پوچھا، نانی اماں، آج میری اسلامیات کی ٹیچر نے بتایا کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کا معجزہ ہوا تھا، وہ کون تھے؟ نانی نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، آج نانی تمہیں ایسی کہانی سنائے گی جو صرف حضرت موسیٰ کی نہیں بلکہ ان کی اماں کی ہے، ایک ایسی اماں جس کا صبر آسمان تک پہنچا تھا۔ رانیہ کو بہت تجسس ہوا اور وہ نانی سے اور قریب ہو گئی۔ نانی نے کہانی شروع کی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ مصر کے ملک میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون کے دربار میں ایک نجومی نے پیشین گوئی کی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس پیشین گوئی سے ڈر کر فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، صرف بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ فرعون کے سپاہی گھر گھر جا کر بچوں کو قتل کرتے تھے، اور انہی لوگوں میں ایک پاک دل عورت تھی جو حضرت موسیٰ کی ماں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جو حضرت موسیٰ تھے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے چہرے پر غیر معمولی نور اور چمک تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت بچے تھے۔ ان کی ماں نے بچے کو چھپانے کی کوشش کی، دل میں سخت خوف اور پریشانی تھی، کہیں فرعون کے سپاہیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اس نازک موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی ڈالی، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اللہ نے انہیں 3 کام کرنے کو کہا، دودھ پلاؤ، خطرہ ہو تو دریائے نیل میں ڈال دو، ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ اور اللہ نے 2 وعدے کیے، بچے کو واپس کریں گے، اسے نبی بنائیں گے۔ موسیٰ کی ماں نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا، اسے تارکول سے بند کیا تاکہ پانی نہ جائے، بچے کو صندوق میں رکھا، دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ ایک ماں کا سب سے مشکل لمحہ تھا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو پانی میں چھوڑنا۔ موسیٰ کی بڑی بہن مریم کو ماں نے کہا، دور سے صندوق کا پیچھا کرو، دیکھو کہاں جاتا ہے، کسی کو شک نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی بڑی بہن، ایک چھوٹی سی بہادر لڑکی، اماں کے حکم پر صندوق کے پیچھے پیچھے دریا کے ساتھ چلتی رہی، چھپ چھپ کر درختوں کے پیچھے سے دیکھتی رہی۔ اس نے دیکھا دریا کی لہریں صندوق کو بہاتی ہوئی فرعون کے محل کے گھاٹ تک لے گئیں۔ محل کی خادماؤں نے صندوق اٹھایا، اندر سے بچے کی آواز آئی، سب حیران ہو گئیں۔ بہن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ وہیں چھپی رہی، دیکھتی رہی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق دیکھا، اس نے صندوق کو کھلوایا تو اندر خوبصورت بچہ تھا۔ آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور بچے کو قتل نہ کیا۔ محل میں بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا،
اور ہم نے پہلے سے ہی اس پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یعنی موسیٰ نے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا۔ تمام دائیاں آئیں لیکن بچے نے دودھ نہ پیا۔ موسیٰ کی بہن جو دور سے سب دیکھ رہی تھی، موقع پا کر محل میں پہنچ گئی اور بولی، کیا میں تمہیں ایسی گھر کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کرے اور یہ ان کے خیر خواہ ہوں؟ محل والوں نے فوراً ہاں کہا۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ موسیٰ کی بہن موسیٰ کی حقیقی ماں کو لے آئی۔ جیسے ہی ماں نے بچے کو گود میں لیا اور دودھ پلایا، بچے نے فوراً دودھ پی لیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ اپنی ماں کی گود میں تھے اور فرعون کے محل میں رہ کر بھی محفوظ تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ تو بچوں، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب انسان بے بس ہو، اللہ راستہ نکالتا ہے۔ دشمن کا گھر بھی اللہ کی حفاظت میں آ سکتا ہے۔ فرعون خود اپنے دشمن کی پرورش کر رہا تھا اور جانتا بھی نہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، یعنی جو بھی حضرت موسیٰ کو دیکھتا محبت کرنے لگتا۔ نانی کی کہانی ختم ہوئی تو رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رانیہ نے کہا، نانی اماں، موسیٰ کی اماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا اور پھر بھی اللہ نے واپس کر دیا۔ نانی نے کہا، ہاں بیٹا، کیونکہ انہوں نے اللہ پر یقین رکھا، گھبرائی نہیں، روئیں بھی مگر صبر بھی کیا، اور اللہ نے نہ صرف بیٹا واپس کر دیا بلکہ محل میں تنخواہ کے ساتھ دیا۔ رانیہ نے کہا، یعنی جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ ہمارا ایسے خیال رکھتا ہے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نانی نے رانیہ کو گلے لگایا۔ بالکل، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ اس کے شکر میں موسیٰ نے روزہ رکھا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ ماں کی محبت سب سے بڑی قوت ہے۔ صبر کرنے والوں کا اللہ خود ساتھ دیتا ہے۔ بہن نے بھی ہمت دکھائی، لڑکیاں بہادر ہوتی ہیں۔ ملکہ آسیہ کا دل نیک تھا، اسی لیے وہ بھی ولیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر والا بنائے، آمین۔ تو بچوں، آج ہم صبر پر دعا یاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بچوں، آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے اور اچھی کہانیاں جاننے کے لیے آپ اپنے اس چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبا دو۔ اللہ حافظ بچوں۔